گویا اللہ سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت، یہ ہمارا وہ شیوا ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سنا، دقیانوس نام کا ایک بادشاہ گزرا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس چوتھے آسمان پر بلا لیا، اب حیات ہیں۔ تو دقیانوس بادشاہ گزرا، اس نے اس قدر ظلم اور ستم کیا، وہ کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ کر شرک کرو، مشرک بن جاؤ، بت پرستی کرو۔ تو 7 سے 8 نوجوان وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس بستی سے نکل گئے۔ جو بندہ مسلمان ہوتا، کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا، وہ بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا۔ یہ 8-9 جوان مسلمان اپنا ایمان بچانے کے لیے، کیسی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ جوان اور ایمان بچانے کے لیے اس جگہ سے چلا جائے۔ آج لوگ اپنا مال بچانے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور ایمان بچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت دور دور تک کے قبرستانوں سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ جوانی میں جو بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو دقیانوس نے لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو کہاں پر گئے ہو، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ 8-9 مسلمان ایک غار میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے ان کو نیند آ گئی۔ جس وقت اس بستی سے نکلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی نکلا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ وہ اصحاب کہف کا کتا غار کے دروازے پر بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے اور ان کی چوکیداری کر رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، اور کسی نے یہ لکھا کہ وہ کتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے ساتھ ساتھ کیوں آ رہے ہو، روڑے مارے اس کو کہ بھاگ جاؤ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے نکلے، اور تمہاری وجہ سے ہم بھی پھنس جائیں گے، تم بھوکو گے، مجھے ہم سب کو وہ قتل کر دے گا۔ تو کتے نے اپنی زبان سے اس نے بتایا کہ میں اللہ کے ولیوں پر بھونکنے والا نہیں، میں تو آپ کی رکھوالی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ساتھ ساتھ گئے۔ جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو نیند آ گئی۔ تو وہ 100 سال یا 300 سال تک سوئے رہے۔ دقیانوس کو پتا چلا کہ فلاں غار میں گئے ہیں، اس نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ دیوار کا جو سا منہ ہے نا وہ دیوار سے بند کر دیا جائے۔ جو بندہ مستری تھا دیوار بند کرنے والا، اس نے کیا کیا، وہ ایک نیکوکار بندہ تھا، اس نے دیوار تو بند کی ہی، ساتھ ساتھ ایک تختی پر ان کا نام لکھا سب کا، اور ایک صندوق میں بند کر دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی لکھی کہ یہ اصحاب کہف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دقیانوس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس بستی سے نکل کر ادھر آ کر سو گئے ہیں۔ وہ تختی ادھر لگا دی، اور ساتھ یہ لکھا کہ ان کے ناموں والی تختی فلاں صندوق کے اندر بند ہے، اگر کوئی یہ دیکھے تو وہاں سے نکال لے۔ 100 سال گزر گئے، کسی نے کہا کہ 300 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ایک اور بادشاہ گزرا، وہ دین عیسوی پر اس طرح گامزن تھا کہ اس نے ہر طرف عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلا دیا، لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف گامزن کیا۔ ایسا ہوا کہ اس وقت ایک فتنہ برپا ہوا کہ لوگ کہتے تھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندگی مل جائے، اللہ پھر ہمیں زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بادشاہ ایسا عادل کہ وہ اپنے حجرے میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا کہ یہ فتنہ دور ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ اصحاب کہف کی غار کے پاس ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا۔ اس نے سوچا یار یہ دیوار اگر گر جائے نا تو میری بکریاں یہاں پر آرام بھی کرے گی، مجھے بھی تھوڑا آرام مل جایا کرے گا۔ اس نے دیوار گرائی تو اندر 7-8 لوگ سوئے پڑے۔ جس وقت دیوار گری وہ سارے اٹھ گئے گرنے کی وجہ سے۔ اس نے کہا یار آج تو بڑی زبردست نیند آئی، بڑی گہری نیند سوئے ہیں۔
کل کے سوئے ہیں آج اٹھیں. جس وقت انہوں نے یہ کہا نا تو ساتھ ان کو بھوک لگی. انہوں نے ایک بندے کو شہر میں بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ. کھانے کے لیے لینے گئے. نان بھائی کے پاس پہنچے, روٹیاں لگوائیں, روٹیاں لی, اور پیسے جس وقت دینے لگا نا تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا یہ کیسے پیسے دے رہے ہو تم, یہ نہیں یہاں چلتے. اس نے کہا کیا ہو گیا, ہم تو دقیانوس کی ظلم کی وجہ سے بھاگے تھے اور فلاں جگہ پر سو رہے تھے, کل کے سوئے ہیں آج اٹھی ہیں, تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ موسم بدلا ہے, معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے, لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ کیا تم بتا رہے ہو, یہ تو ہم نے سنا تھا کہ یہاں پر ایک بادشاہ گزرا جس کا نام دقیانوس ہے, اس وقت اس کی حکمرانی نہیں ہے, اس کو تو کئی سو سال ہو چکے. وہ کہتا ہم تو کل کے اس کے پاس بھاگے ہیں اور آج اٹھے ہیں. شور پڑ گیا, بادشاہ تک بات پہنچی, سب لوگ مل کے اصحاب کہف والی غار کے پاس آ پہنچے. اندر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا لو جی ہمارا دوست پکڑا گیا, ہم بھی پکڑے گئے, اب ہماری خیر نہیں, ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ سے نکلے ہیں, دقیانوس کے پاس سے نکلے ہیں, وہ ہم پر ظلم کر رہا تھا, ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا, ہم نے تو اللہ کے دین کو قبول کیا, عیسیٰ علیہ السلام پر کلمہ آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی ثبوت؟ چرواہا نے دیکھا کہ ایک تختی لگی ہوئی ہے, تختی پر پڑا کہ یہ اصحاب کہف ہیں, دقیانوس کے ڈر کی وجہ سے یہاں سے بھاگے ہیں, اسی طرح کی ایک تختی فلاں بکسے کے اندر بند ہے, تو وہ وہاں سے نکال لیں. وہاں سے نکالی گئی تو تختی مل گئی, اور اس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا یہ اصحاب کہف ہیں, دقیانوس کے ڈر سے بھاگے تھے, یہ ایمان لے کر آئے تھے, دقیانوس نے ان کو اس دیوار کے پیچھے غار کے اندر بند کر دیا اور آگے دیوار چھڑا دی, اور یہ میں نے تختی لکھ کر یہاں پر دفن کر دی تاکہ آئندہ اگر کسی کو مشکل پیش آئے, ان کو مشکل پیش آئے تو یہ اپنے اس مشکل کا ازالہ کر لیں گے. تو جس وقت انہوں نے یہ سنا تو ان کے حواس باختہ ہو گئے کہ 100 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کس کو زندگی عطا فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت نہیں عطا فرمائی تھی, نیند میں تھے, نیند موت کا دوسرا نام ہے, سو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق, اپنی مشیت کے مطابق ان کی کروٹیں بھی بدلواتا رہا, ان کو سورج کی روشنی فراہم کرتا رہا, اور ان کو جسمانی توانائی بھی عطا فرماتا رہا تاکہ ان کی جسم صحیح سلامت رہے, تاکہ آئندہ وقت میں ایک فتنہ آئے گا کہ لوگ اللہ پر اعتراض کریں گے کہ اللہ کس طرح لوگوں کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا. تو ان لوگوں نے جس وقت یہ سارا واقعہ سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کلمہ پڑھنے لگے, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, عیسیٰ کلمۃ اللہ. جی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اللہ کے ولی تھے جن کی سنگت کی وجہ سے کتا بھی بخشا گیا, اور ہم تو پھر مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں. اگر ہم حضور غوث پاک کی میت اختیار کر لیں, خواجہ غریب نواز کی میت اختیار کر لیں, حضرت داتا علی حجویری کی صحبت اختیار کر لیں, خواجہ اجمیری کی صحبت اختیار کر لیں, بابا فرید کی سنگت اختیار کر لیں, حضرت خواجہ قمر الدین سیالی کی سنگت اختیار کر لے, تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرمائے گا. وہ اصحاب کہف کا کتا ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, منظور ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.